اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس سے ذلت نہیں دے سکتی، بے شک، اور اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے۔ بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں میں نرمی لاتا ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار اپنے رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے حاضر ہیں اوصاف رمضان، جہاں بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے۔ رمضان میں ایک نیکی آپ کو پتہ ہے کہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر اس مہینے میں خوب نیکیاں سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں وقت کی برکت، روحانی ترقی اور خود کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مگر آج کے جدید دور میں جہاں مصروفیات بے حد بڑھ چکی ہیں، سوشل میڈیا، کام کا دباؤ اور تیز رفتار زندگی کے باعث بالکل بہت سے لوگ عبادات، گھریلو ذمہ داریاں اور پروفیشنل لائف میں توازن قائم کرنے میں ان کو کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ رمضان کی وہ رونقیں جو مسجدوں، چوراہوں، گلی کوچوں میں نظر آتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ کم ہوئی ہیں، بالکل۔ اور وقت اور حالات نے انہیں سمیٹ لیا ہے۔ انسانی زندگی گلوبل لائف بن چکی ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، خواتین سبھی کے دن کا بیشتر حصہ انٹرنیٹ اور آن لائن سرگرمیوں میں صرف ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے وقت کی برکت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ رمضان میں اپنی عبادات، کام اور دیگر ذمہ داریوں کو کس طرح بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا ڈیجیٹل یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اس سے کس طرح سے دوری اختیار کر سکتے ہیں ہم، اور ہماری روحانی ترقی میں یہ کس طرح مددگار ثابت ہوگا؟ انہی تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ انہی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام محی الدین صاحب۔ سب سے پہلے جس طرح سے حسنین نے کہا نا کہ آج کل کا دور ایسا آ چکا ہے کہ نوجوان نسل کو دیکھیں، ایون دیٹ کہ اب تو بڑی ایجز کے لوگ بھی بہت زیادہ ٹائم اپنا سپینڈ کرتے ہیں موبائل فونز پر، ٹی وی پر۔ اس طرح سے وقت کی برکت محسوس نہیں ہو رہی جیسے کہ پہلے دور میں ہم کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ویسے بھی وقت جو ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے بندے کو، رمضان ہو یا نہ ہو۔ بے شک ہر لمحہ انسان کا قیمتی ہے، اور دنیا میں جس کی قیمت نہیں بندہ دے سکتا وہ وقت ہے، بالکل جو بالکل بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کی قدر رمضان المبارک میں اور ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وقت کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ نوافل فرائض کے برابر، فرائض 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ بے شک جس طرح عام ایام میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر کے لیے حکم ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہیں۔ لیکن رمضان کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ ہر لمحے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ تو مانگتے تھک سکتا ہے، میری عطائیں رکتی نہیں ہیں۔ لوٹ سے لگی ہوئی ہے، لوٹ سے لگی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر وقت کی اللہ عز و جل نے اس میں بھی جو ہے نا تقسیم فرمائی ہے کہ ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، لیکن مخصوص اوقات جس طرح عام ایام میں وہ مخصوص اوقات قیمتی ہیں، ان میں وہ فرائض کی طرح ان کی اوقات بھی بڑھ جاتی ہے۔ سحر ہو، افطار ہو، رات کی عبادات ہو، تلاوت قرآن ہو، بے شک اس کے جو ہے نا وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے قرآن کی آیت پاک والفجر، پہلے فجر کی قسم میرے اللہ نے کھائی، اور فجر کا ایک وقت مخصوص ہے۔ اس ٹائم آپ فجر نہیں کہہ سکتے اس وقت کو، ٹھیک ہے، رات کو فجر نہیں کہہ سکتے، وہ فجر کا مخصوص وقت ہے۔ صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا ہے یا اس سے کچھ پہلے کا جو سحری کا وقت ہوتا ہے،
उस वक़्त आप देखें वैसे भी आप खाते हैं, हलाल खाएं तो इबादत है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के हर लुक़मे में अल्लाह ने बरकत रखी है। रमज़ानुल मुबारक में जब बंदा सहरी करता है तो हर लुक़मे में अल्लाह ने बरक़ात रखी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी किया करो कि इसके हर लुक़मे में अल्लाह ने बरक़ात रखी है। इसी तरह फज्र की कसम खाई है, यकीनन वो फज्र का मखसूस वक्त है जिस वक्त की अल्लाह कसमें खाए, हाँ हाँ हाँ, वो आम वक्त नहीं है। बेशक बेशक। ठीक है, वैसे भी हम जब कसम के लिए किसी शय को मुंतखब करते हैं, वैसे वो इम्पोर्टेंट होती वो है, कसमें होती नहीं है। कसम अल्लाह अज़्ज़ व जल की होती है या मुक़द्दसात की होती है। हम माँ की भी कसम खा देते हैं, बहन की भी कसम खा, क्योंकि हम उनकी तौक़ीर बताते हैं, यार उनकी कसम है तो हम हमारे नज़दीक उनकी कदर करेंगे। अब इसी बात को जहन में ले लीजिए, वो वक्त फज्र कितना आला है कि जिसकी कायनात का मालिक कसम खाता है। हाँ ठीक है, एक तो उलमा ने यह भी लिखा है कि वो वक्त फज्र की कसम इसलिए है कि उस वक्त रसूलुल्लाह की पैदाइश मुबारक है। वाह वाह, ठीक है, माशाअल्लाह। वो लम्हाए विलादत है इसलिए कसम खाई, चूँकि हम रमज़ान की मुतलक़न बात करते हैं तो इसकी हर सहर, हर वक्त, हर फज्र जो है ना इसकी लाजवाब है। ठीक है, एक एक लम्हा इसका कीमती है। और उसमें आप सहर की जो इबादात हैं, बिलखुसूस हो के उठना और उस वक्त तहज्जुद के नवाफिल पढ़ना, तहज्जुद के नवाफिल की बड़ी अल्लाह के नबी ने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उसकी फ़जीलत और बढ़ जाती है। फिर जो है ना फजर सादिक से पहले आपने सहरी करनी है, उसकी बरक़ात अलग है। इसी तरह फरमाया वलयालिन आश्र, 10 रातों की कसम तकसीम फरमाई है उलमा ने मुख्तलिफ, उनके जो है ना मुफस्सिरीन ने जो बातें की हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा भी बयान किया है, किसी ने पहला, किसी ने दरमियानी, लेकिन ये बताया है कि 10 रातें ऐसी हैं कि उनकी कसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल खाता है, क्यों उनकी वो बरक़ात आपको दिन में मैसर नहीं आती, वो रात में ही आएंगी, वो रात में ही आएंगी। ये सारी कसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की खाना ये बताता है कि वक्त की कदर जिसने की वो फलाह पा गया, वो फलाह पा गया। बेशक। और जिसने वक्त स्पेंड कर दिया लूडो खेलने में, जी दोस्तों में, आओ यार लूडो तो मौलवी साहब दूर की बात है। मैं ज़िमनन एक मिसाल दी है ना, मैं एक बात आपसे इसी ज़िमन में करना चाहता हूँ। अब देखिए कि किसी ज़माने में ना इफ्तार का वक्त हो गया, सैर का वक्त, चले इसको छोड़ दे, तरावी, उसका बड़ा एहतमाम होता था, मोहल्ले से एक दूसरे को बुला के ले जाते थे, नसीर साहब आपने जाना है, मुफ्ती साहब आपने जाना है, आप तैयार हैं या नहीं है। लेकिन अब जो ये मोबाइल फोन आ चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुका है ना, हर बंदा अपने कमरे तक महदूद हो चुका है, वहां पे मैसूर होकर रह चुका है। और अभी भी आप देखिए कि जिस तरह हम नात पढ़ते हैं, पुराने वक्तों में हम नात पढ़ते थे तो नसीर साहब आपको जुबानी याद करनी पड़ती थी, अब हम उस पर भी मोहताज हो गए। मुझसे अब इसका जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मुफ्ती साहब से इस सवाल का जवाब जानेंगे। स्टे विद अस।